اس واقعے کے بقیہ قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں چونکہ عیسیٰ دید کہ آبلا رفیق جز کے استیزا نمیدانت طریق، یعنی لکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بیوقوف رفیق سوائے بحث و تکرار کے اور کوئی طریقہ احسن جانتا ہی نہیں ہے، می نگیرت پند از ابلہی بخل می پنداردو از گم رہی۔ مولانا لکھتے ہیں کہ وہ بیوقوف جو تھا وہ اپنی بیوقوفی سے نصیحت حاصل نہیں کرتا تھا، بلکہ معذرت کو اسم اعظم پڑھنے میں بخل سمجھ رہا تھا۔ خواند عیسیٰ نام حق بر استہاں از برائے التماس آن جواں۔ تو حضرت نے کیا لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس جوان کے اصرار سے مجبور ہو کر ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ دیا۔ حکم یزداں از بے آں خام مرد صورت آں استہاں را زندہ کرد۔ مولانا لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم نے اس بے وقوف آدمی کے لیے ہڈیوں کے ڈھانچے کو زندہ کر دیا۔ ازمیاں برجست یک شیر سیاہ پنجہ برزد کرد نقشش را تباہ، یعنی اس قبر یا گڑھے کے اندر سے ایک کالا شیر نکلا جس نے پنجہ مارا اور اس جوان کے نقش ہستی کو تباہ کر دیا۔ کلا اش برکند و مغزش ریخت زود ہم چو جوزے کے اندرو مغز نبود، یعنی شیر نے اس کی کھوپڑی توڑ ڈالی، اس کا بیجا بکھیر دیا اس اخروٹ کی طرح جس میں گری ہوتی نہیں ہے۔ گفت عیسیٰ چون شتابش کوفتی گفت ازارو کہ ازو تو آشوفتی۔ بقول مولانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شیر سے فرمایا کہ تو نے اس قدر جلدی اس جوان کی سرکوبی کیوں کی ہے؟ شیر نے کہا اس لیے کہ حضرت یہ آپ کو تنگ کر رہا تھا۔ گفت عیسیٰ چون خردی خون مرد گفت در قسمت نبودم خون خرد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے کہا کہ تو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا؟ تو شیر نے جواب دیا اس لیے کہ میری قسمت میں اس کا خون پینا تھا ہی نہیں۔ گفت آں شیر اے مسیحا آں اشکار بود خالص از برائے اعتبار۔ شیر نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ شکار عبرت کے لیے تھا، میری روزی کے لیے نہیں تھا۔ گر مرا روزی بدے اندر جہاں خود چکار استے مرا بھا مردگاں۔ شیر نے مزید کہا کہ حضور اگر دنیا میں میرا رزق مزید ہوتا تو میں مردوں میں کیسے شامل ہو جاتا؟ میں اپنی روزی روٹی ختم کر کے یہاں سے مرا ہوں۔ آگے بقول مولانا شیر عیسیٰ علیہ السلام سے مزید کہتا ہے ای سزائے آنکے یابد آب صاف ہم چوں خر درجو بمیزد از گزاف۔ شیر نے کہا حضور یہ سزا ہر اس شخص کی ہے جو کسی صاحب بصیرت کے نور کا صاف پانی پائے لیکن ایک بے وقوف گدھے کی طرح بےہودگی سے اس نہر کے اندر پیشاب کر دے۔ گر بداند قیمت آں جوئے خر او بجائے پا نہاد در جوئے سر۔ شیر نے کہا کہ حضرت اگر گدھا اس نہر کی قدر سمجھے تو اس میں پاؤں رکھنے کی بجائے سر کے بل چلے۔ آنچے چشمست کے بینائش نیست از امتہا جز کی رسوائش نیست۔ فرماتے ہیں کہ وہ بھی کوئی آنکھ ہے جس میں بینائی ہی نہ ہو اور امتحان کے وقت اس کو سوائے رسوائی کے اور کچھ حاصل ہی نہ ہو۔ صاف باشد زن ہارا گاہ گاہ اینچے زن است کہ کور آمد برا۔ فرماتے ہیں کہ گمانوں میں کبھی کبھی بھول ہو جاتی ہے لیکن یہ کیسا گمان ہے کہ بندہ راستے سے ہی اندھا ہو جائے۔ آگے بے وقوف ہمرائی جیسے بے بصیرت لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کردئی بردیگران نوحہ گری مدت بے نشین و برخود مگری، یعنی اے بے بصیرت انسان ساری عمر دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے حالانکہ تجھے بیٹھ کر اپنے اوپر رونا چاہیے۔ اب اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ بے بصیرت کو کیوں دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور اپنے حال پہ رونا چاہیے۔ مولانا فرماتے ہیں زاں کے بر دل نقش تقلید است بند رو با آب چشم بندش را برند۔ فرماتے ہیں کہ بے بصیرت کی دوسروں کو نصیحت کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل پر تقلید کا نقش ہوتا ہے اگرچہ وہ غیر مقلد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں ایسے بے بصیرت انسان کو اپنے آنسوؤں سے اس رکاوٹ کو دور کرنا چاہیے۔ آگے لکھتے ہیں زاں کے تقلید آفت ہر نکوست کہ بود تقلید گر کوہ کویست۔ فرماتے ہیں تقلید ہر نیکی کی تباہی ہے، تقلید تنکا ہے چاہے وہ تمہیں مضبوط پہاڑی کیوں نہ لگے۔ از مقلد تا محقق فرق ہاست کہ این چوں داود است و آن دیگر صداست۔ فرماتے ہیں
مقلد اور محقق میں بہت بڑا فرق ہے۔ فرماتے ہیں محقق داؤد علیہ السلام کی طرح ہے اور مقلد صرف صدا کا نام ہے۔ اس حصے میں اور بھی اشعار ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث میں انہی پہ اکتفا کروں گا۔ آئیے اس حصے کے اسباق پہ ایک نظر کرتے ہیں۔ ان اشعار کے شروع میں تو وہی سبق ہے کہ اللہ کے پاکوں کے ساتھ باادب رہنا چاہیے۔ بے وقوف ہمرائی کی ضد سے تنگ آ کر عیسیٰ علیہ السلام نے ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ دیا، جس سے شیر برآمد ہوا اور اس نے اس بے وقوف جوان کا سر توڑ دیا۔ اگر بے وقوف ہمرائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضور بے ادبی نہ کرتا تو اس سزا سے بچ جاتا۔ دوسرا سبق ہمیں اس وقت ملتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے پوچھا کہ تم نے اتنی جلدی اس کو سزا کیوں دی ہے؟ تو شیر نے کہا کہ حضرت اس لیے سزا دی ہے کہ یہ آپ کو تنگ کر رہا تھا۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ خواص کی بے ادبی کی سزا ضرور دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بخاری کی حدیث میں جو حدیث قدسی ہے یہ فرما دیا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ جنگ کریں گے بھی اور بے ادب اللہ سے ایک دن یہ جنگ ہار بھی جائیں گے۔ اللہ کے ہزاروں لشکری ہیں، اللہ کسی ایک لشکری کے ذریعے اپنے دوست کا بدلہ کبھی جلدی اسی دنیا میں لے لیتے ہیں اور آخرت کا دن تو اس نے اس کام کے لیے مخصوص رکھا ہوا ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ گستاخ لوگوں کو یہ سزا اس لیے ملتی ہے کہ وہ اللہ کے دوستوں کا ایسے کفران نعمت کرتے ہیں جیسے گدھا صاف پانی کی نہر میں پیشاب کر دیتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اگر گدھے کو اس نعمت کا ادراک ہو تو وہ اس پاک پانی کی نہر میں پاؤں رکھنے کی بجائے سر کے بل چلے۔ چوتھا سبق ہمیں اس وقت ملتا ہے جب مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے خلاف ہمارا گمان کبھی غلط ہو جائے تو چلیں یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ کیسا گمان ہے کہ ہمیشہ ہی آپ ان کے خلاف بولتے رہیں اور ایسے بندے کی چشم بصیرت ساری عمر کھلے ہی نہ۔ پانچواں سبق مولانا ہمیں یہ دیتے ہیں کہ جن کی چشم بصیرت واہ نہیں ہوتی وہ کسی کے سخت مقلد ہوتے ہیں اگرچہ وہ غیر مقلد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ یہی تقلید ان کو اپنے محاسبے میں گریہ و الہا سے باز رکھتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں۔ بقول مولانا ایسے بے بصیرت اپنے محاسبے کی بجائے دوسروں کو نصیحتیں اور لان تان کرتے رہتے ہیں اور ندامت کا وہ سوز انہیں کبھی حاصل نہیں ہوتا جو دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔